آج کے لیکچر میں ہم جانیں گے اعضاء کیا ہوتے ہیں، اعضاء کی ڈیفینیشن کیا ہے، اعضاء کی اقسام کون سی ہیں، اعضاء کے افعال و خاص کیا ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، حکیم خرم شہزاد ملی آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، طبی اصول و قواعد سے متعلق لیکچرز کا ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے جس میں ہم آج 10واں لیکچر ڈلیور کرنے جا رہے ہیں۔ تو لیکچر کی طرف جانے سے پہلے ایک وضاحت کرنا ضروری سمجھوں گا کہ دوست میسیجز کرتے ہیں کہ آپ نسخہ جات پہ زیادہ سے زیادہ بات کریں۔ آپ نے تو اپنی مشن سٹیٹمنٹ میں یہ کہا تھا کہ آپ نسخہ جات کو عام کریں گے، تو ان کے لیے جواباً بلکہ احتراماً عرض ہے کہ ہم نسخہ جات پہ ہی بات کریں گے اور الٹیمیٹلی ہم نے نسخہ جات کی ہی طرف جانا ہے۔ یہ اصول و قواعد سے متعلق چند ایک لیکچرز ہیں، ان کے بعد ہم الٹیمیٹلی نسخہ جات کی طرف جائیں گے۔ ظاہر ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس آپشن کیا ہے، اس کے علاوہ ہم کیا اور کریں گے۔ اس چینل پہ ہم نسخہ جات ہی دیں گے اور یہی ہمارا تھیم بھی یہی ہے، ہمارا مشن بھی یہی ہے، تو ہم نے نسخہ جات کی ہی طرف جانا ہے۔ لیکن عرض ہے کہ اگر آپ کے پاس مرسڈیز کی چابی ہے لیکن آپ کو چلانی نہیں آتی تو آپ کے لیے وہ بیکار ہے۔ آپ کے پاس اگر ہاتھ میں تلوار تھما دی گئی ہے لیکن آپ کو شمشیر زنی آتی ہی نہیں تو وہ تلوار ہو سکتا ہے آپ کے دشمن کو فائدہ دے، آپ کے لیے وہ نقصان دہ ثابت ہو۔ اس لیے نسخہ جات کی طرف جانے سے پہلے یہ چند ایک ایسے اصول و قواعد تھے، ایسی اصطلاحات تھیں جن کا علم ہونا بہت ضروری تھا، تو ہم نے سوچا پہلے ان کو کلیئر کر لیا جائے، اس کے بعد ہم نسخہ جات پہ ہی بات کریں گے اور انشاءاللہ تعالی بھرپور بات کریں گے۔ ابو سہل مسیحی کا قول ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ جس طرح کائنات میں مادہ 3 حالتوں میں پایا جاتا ہے، ٹھوس، مائع اور گیس، اسی طرح انسانی باڈی میں، انسانی جسم میں بھی مادہ 3 حالتوں میں پایا جاتا ہے، جس کی مائع حالت کو اخلاق یعنی خلد کہتے ہیں، جس پہ ہم 2-3 لیکچر ڈلیور کر چکے، اس پہ ہم نے سیر حاصل گفتگو کی۔ مزاج کو سمجھنے کے لیے ہم نے خلد پہ بہت تفصیل سے گفتگو کی تھی، تب ہم مزاج کی طرف آئے تھے، تو اس کی مائع حالت پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ آج ہم ٹھوس حالت پہ بات کریں گے، اس کے بعد ہم اس کی ہوائی حالت یعنی ارواح کے متعلق بات کر کے اس کو کنکلیوڈ کریں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک اعضاء ہے۔ انسانی جسم میں مادہ کی ٹھوس حالت کو اعضاء کہتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم جانیں گے اعضاء کیا ہوتے ہیں، اعضاء کی ڈیفینیشن کیا ہے، اعضاء کی اقسام کون سی ہیں، اعضاء کے افعال و خاص کیا ہیں۔ ایسے اجسام جو اپنی شکل کی حفاظت خود کرتے ہیں ان کو ہم اعضاء کہتے ہیں۔ ان میں نہ تو مائع کی طرح بہنے کی خاصیت ہوتی ہے اور نہ ہی ہوائی حالت کی طرح منتشر ہونے کی خاصیت ہوتی ہے۔ یہ اپنی حالت کی یہ اپنی شکل کی خود حفاظت کرتے ہیں، جس حالت میں ہیں اسی حالت میں قائم رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر دل، جگر، پھیپھڑے یہ جیسے ہیں ویسے ہی ہیں، یہ تبدیل نہیں ہوتے، یہ اپنی شکل کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو طبی زبان میں اعضاء کہتے ہیں۔ اب اعضاء کی اقسام کی بات کی جائے تو اعضاء کی 2 اقسام بلحاظ افعال ہیں اور 2 ہی اقسام بلحاظ ساخت ہیں۔ افعال کے لحاظ سے یعنی کہ فعل سرزد کرنے کے حوالے سے اعضاء کی 2 اقسام ہیں۔ ایک وہ اعضاء ہیں جو حکم صادر کرتے ہیں اور ایک وہ اعضاء ہیں جو حکم کو قبول کرتے ہیں۔ ایک اعضائے معطی ہیں یعنی جو عطا کرنے والے ہیں۔ مثال کے طور پر دماغ اعضائے معطی ہے، یہ حکم صادر کرتا ہے، یہ حکم دیتا ہے کہ حرکت کی جائے، تو اس کے حکم کو قبول کرنے والے ہاتھ، پاؤں جو اس کا حکم قبول کرتے ہوئے اس پہ عمل کرتے ہیں، یہ حکم قبول کرنے والے اعضاء ہیں۔ یہ 2 اقسام ان کی بلحاظ افعال ہیں، فعل سرزد کرنے کے حوالے سے ہیں، اور 2 ہی اقسام ان کی بلحاظ ساخت ہیں۔ ساخت کے لحاظ سے جو 2 اقسام ہیں ان کو ایک کو اعضائے مفردہ اور دوسرے کو اعضائے مرکبہ کہتے ہیں۔ اعضائے مفردہ کی بات کی جائے تو وہ اعضاء جو چھوٹے سے چھوٹا ٹکڑا بھی اگر اس سے الگ کیا جائے تو اس کا نام اور اس کی خاصیت وہی ہو جو اس کے مکمل ٹکڑے کی مکمل حصے کی ہے، اس کو اعضائے مفردہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہڈی کا چھوٹے سے چھوٹا ٹکڑا بھی اگر الگ کیا جائے تو اس میں وہی خاص پائے جائیں گے جو ایک پوری ہڈی میں پائے جاتے ہیں، اور ہڈی کے ٹکڑے کو بھی ہڈی ہی کہیں گے، اس کا نام تبدیل نہیں ہوگا۔ ایسے اعضاء کو اعضائے مفردہ کہتے ہیں، اور حکماء کا ماننا ہے کہ اعضائے مفردہ ہی دراصل وہ اعضاء ہیں جو مادہ منویہ سے پیدا ہوتے ہیں، یہ ایک مرتبہ ضائع ہو جائیں تو دوبارہ نہیں پیدا ہوتے۔ اب اعضائے مرکبہ کی بات کی جائے تو اعضائے مرکبہ ایسے عضو ہیں یا ایسا عضو جس کا ٹکڑا اگر الگ کر لیا جائے تو اس کی خاصیت تبدیل ہو جائے اور اس کا نام بھی تبدیل ہو جائے تو اسے اعضائے مرکبہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ ناک، مکمل عضو ہمارے پاس چہرہ ہے لیکن اس سے اگر ناک کو الگ کیا جائے تو اس کو چہرہ نہیں کہیں گے، اس کو ناک کہیں گے۔ اگر ہونٹ کو الگ کیا جائے
تو اس کو چہرہ نہیں کہہ سکتے، اس کو ہونٹ کہیں گے، لیکن مکمل اس کی بات کی جائے تو اس کو چہرہ کہیں گے۔ یہ اعضائے مرکبہ ہیں۔ ایک اور ٹرم یوز ہوتی ہے طب یونانی میں، اکثر آپ کے دیکھنے میں آئے گی نسخہ جات پہ جب ہم بات کریں گے، تو اس میں ایک چیز آئے گی مقوی اعضائے رئیسہ۔ تو یہ اعضائے رئیسہ کون سے ہیں؟ رئیسہ مطلب رئیس، اعلیٰ، ممتاز، برتر۔ یہ 3 اعضاء ہیں، دل، دماغ اور جگر۔ لیکن کچھ حکماء ٹیسٹیکلز کو بھی اعضائے رئیسہ میں خیال کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ جس طرح اعضائے رئیسہ دل، دماغ اور جگر ہیں، ان میں سے ایک بھی اگر نہ رہے تو زندگی نہیں رہ سکتی، یہ زندگی کے ضامن ہیں، ان کے بغیر زندگی کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو اسی طرح ٹیسٹیکلز کے بغیر بھی انسانی بقا کا وجود نہیں ہے۔ اگر مادہ منویہ بنے گا ہی نہیں، انسان کی نسل آگے بڑھے گی نہیں، تو بھی انسان ختم ہو جائے گا، انسانیت کی بقا خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو کچھ حکماء کے نزدیک 4 اعضائے رئیسہ ہیں، لیکن عموماً جب اعضائے رئیسہ کی بات کی جاتی ہے تو اس سے مراد دل، دماغ اور جگر ہوتا ہے۔